کیا مطلب؟ شادی کا ذکر کہاں سے لے آئے ہو تم بیچ میں؟ مہوش نے اسے کہا۔ میں اون افندی ہوں، کہیں بھی کسی کا بھی ذکر کسی بھی وقت لا سکتا ہوں، اون نے اسے کہا۔ ارے تمہیں لڑکی دے گا کون؟ مہوش نے طنز کیا۔ او ہیلو، لڑکی مجھے دے گا کون؟ اس کو چھوڑو، تم ذرا اپنے منگیتر سے شادی کی تیاری کر لو، کیونکہ پھپھو اب تیار ہیں، اون نے کہا۔ تم انتہائی نامعقول شخص ہو، مہوش تپ کر بولی۔ ایلو بھئی، میں تمہیں تمہارے منگیتر کی یاد دلا رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھ پر غصہ کر رہی ہو۔ دیکھو، مجھ پر غصہ نہ کیا کرو، اب آخر کو میری اور تمہاری دونوں کی ہی شادی ہونے والی ہے، اون نے مزے سے کہا۔ ارحان نے 1 گھنٹہ لگا کر ہائمہ کو کام سمجھایا تھا۔ ابھی وہ اسے ایک فائل کام کے لیے دے کر ایک پروجیکٹ پر عباس صاحب کے ساتھ مشاورت کے لیے گیا تھا۔ پورے 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو ہائمہ اس کے آفس میں اسی کے لیپ ٹاپ پر سر عام پروگرام دیکھ رہی تھی۔ ہائمہ، یہ سب کیا ہے؟ ارحان نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا سب؟ یہ سب، ہائمہ نے آفس کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی بولا، یہ تو آفس ہے، میں اس فضول پروگرام کی بات کر رہا ہوں جو تم دیکھ رہی ہو، بند کرو فضول چیزیں دیکھنا، ارحان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ہائمہ چیخی تھی۔ ایک بات یاد کر لیں، فہد بھائی، اقرار بھائی اور وسیم بھائی کا پروگرام فضول نہیں ہوتا، اور بھائی میں تو دیکھوں گی، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ہماری زندگی کی کہانی بھی سرعام کی ٹیم نے یا پھر معصومانہ سوالوں نے ہی حل کرنی ہے، ہائمہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہمارے لیے یہ اینکرز میری بات سے زیادہ اہم ہے ہائمہ؟ ارحان افندی، ارحان نے ابرو اٹھا کر سوال کیا۔ ارے آپ نے اپنا نام تو چلیں دے ہی دیا، لیکن جو بات آپ نے کی ہے تو اب آپ خود ہی بتائیں، کیا ہمارے تعلقات اتنے خوشگوار ہیں کہ آپ مجھ پر یوں حکم چلا سکیں؟ ہائمہ نے دوبارہ سا سرعام پروگرام دیکھنا شروع کرتے ہوئے کہا۔ تم سے بحث کرنا فضول ہے، اقرار الحسن کی شاگرد لگتی ہو بحث کرتے ہوئے، ارحان نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو نہ کیا کریں بحث، آسان سا حل تو ہے آپ کے پاس، آگے جیتو پاکستان دیکھنے پر تانے مارتے ہیں، اب سرعام سے مسئلہ ہو گیا ہے، کل کو بولیں گے ہر لمحہ پرجوش بھی نہ دیکھو، بھئی اب یہ تو میں کرنے سے رہی، ہائمہ نے اسی کی ٹون میں جواب دیا، جس پر وہ اس پر ایک کٹیلی نظر ڈال کر بولا، نہیں نہیں، آپ دیکھیں جیتو پاکستان بھی، سرعام بھی اور ہر لمحہ جوش بھی، بندے کی کیا مجال جو آپ کی شان میں گستاخی کرے۔ ارحان یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ بیٹا، میں دیکھ لوں گی اپنے منگیتر کو، کیسے کرتا ہے وہ اتنی جلدی شادی، مہوش نے لفظوں کو چبا کر کہا۔ ویسے یاد ہے نا تمہیں کیسے سڑک کنارے ہیرو آیا، تم نے گنڈوں کو کہا یہ میرا منگیتر ہے، اور پھر اس نے تمہیں بچا لیا، اور تم اس کے نام پر بیٹھی ہو آج تک۔ دیکھنا وہ ضرور آئے گا ایک دن، اسے یاد آئے گا کہ سڑک کنارے اچانک ہی بنا کچھ سوچے سمجھے ایک لڑکی نے اس سے منگنی کی تھی۔ اون نے مزے سے سارا واقعہ یاد دلایا۔ اون، مہوش اب کی بار تپ چکی تھی۔ بس منگیتر کو دیکھتی رہو، مجھ بیچارے کے کان کیوں کھا رہے ہو؟ لیکن یاد آیا، تمہارا تو کام ہی میرے کان کھانا ہے، اون نے کہا، جس پر مہوش نے فون بند کر دیا۔ اون کا کہا بے ساختہ تھا، مہوش کو تنگ کر کے اسے بہت مزہ آتا تھا، اور جیسے منگیتر پر وہ تپتی تھی وہ اون کو الگ ہی مزہ دیتا تھا۔ برخوردار، کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ اکرم صاحب نے آفس کے اندر آتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی چاچو، اون نے ہنسی روک کے کہا۔ اکرم، تم عدالت جا رہے ہو؟ عباس صاحب پریشان سے اندر داخل ہوئے۔ جی بھائی، اکرم صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں ایک بار پھر سوچ لو تم، عباس صاحب نے کہا، تو اکرم صاحب نے ایک لمبی سانس کھینچی اور بولے، بھائی مظلوم کو اس کا حق تو میں دلوا کر رہوں گا، اور آفس سے باہر چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہی عباس صاحب بھی نکلے، جبکہ اون نے ناسمجھی سے ان کی باتیں سن کر پریشانی محسوس کی۔ جی مس نازش، ارحان نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے کہا۔ سر، کسی لائبہ نامی خاتون کا فون ہے، ہائمہ بادام سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، نازش نے جواب دیا۔ کیا نام ہے؟ لائبہ؟ ارحان نے دوبارہ پوچھا، جس پر ہائمہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، میری دوست ہے، ادھر دیں فون۔ جی کروا دیں ہائمہ بادام سے بات ان کی،
ارحان نے غصے سے کہہ کر فون ہائمہ کو دیا، جس کے بعد ہائمہ تھی اور اس کی دوست کی باتیں۔ ارحان کا دھیان کام کرتے ہوئے بار بار بھٹک رہا تھا۔ اسے اس آفس میں بیٹھنے کی اجازت دیکھ کر اب پچھتا رہا تھا، کیونکہ صبح سے ہائمہ نے تمام نظام دھرم برہم کر دیا تھا۔ صوفیہ بھابی، ہائمہ اور ارحان ساتھ میں کتنے پیارے لگتے ہیں نا؟ شمائلہ افندی نے ان سے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، اللہ نظر بد سے بچائے دونوں کو، صوفیہ بیگم نے شمائلہ افندی کو کہا، جو آج اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ آمین، میرا تو اب دل ہے کہ جلدی میوش کی بھی شادی کر دوں، شمائلہ افندی نے کہا۔ ارے اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ شازیہ اکرم نے چائے لاتے ہوئے پوچھا۔ بس جتنی جلدی فرض ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، شمائلہ افندی نے شازیہ اکرم کو جواب دیا، اور پھر صوفیہ بیگم کی طرف مڑ کر بولی، کب کر رہی ہیں آپ اون کی شادی؟ ارے شمائلہ، اون کا بس چلے تو آج ہی شادی کر کے بیٹھ جائے، لیکن 1 ہفتہ 2 ہفتے آفس جائے تاکہ اس کے مزاج کی سنجیدگی کا پتہ چلے، تو ہی رشتہ ڈالوں گی کہیں۔ تم میوش کا بتاؤ کیا سوچا ہے؟ صوفیہ بیگم نے جواب دیا۔ بھابی ابھی تو سوچا ہے کہ شادی کر دوں، ابھی ساجد سے بات کروں گی تو ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ آدمی ہو تم، اپنے آفس کے ایک معمولی سے چوکیدار کو اس کا حق دلانے کے لیے اپنی اور اپنی بیٹی کی جان خطرے میں ڈال رہے ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں سبق سکھاؤں گا، اکرم صاحب نے اسے کہا۔ اکرم افندی، بیٹی کی شادی کر کے تمہیں لگتا ہے اسے بچا لو گے؟ تو یہ بھول ہے تمہارا دماغ تو ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، اس شخص نے کہا۔ تو اکرم صاحب پریشان ہوئے تھے کہ کہیں رات کو آنے والی وہ فون کال سچ ثابت نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے اس خیال کو جھٹکا، ارحان افندی ایسا کبھی نہیں کرے گا جیسا تم چاہتے ہو، وہ میرا بھتیجا ہے۔ اکرم افندی، بہت بھولے ہو تم، ہمارے ایک اشارے پر وہ تمہاری بیٹی کو چھوڑ دے گا، اور بھتیجا کون سا رشتہ ہے آج کل؟ بیٹا باپ کا نہیں تو چچا سے وفاداری کون کرے گا؟ اس شخص نے کمینگی سے کہا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، اکرم صاحب اپنا ضبط کھو رہے تھے۔ ارے زیادہ غصہ نہ کریں، کہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ کی بیٹی کو سہارا کون دے گا؟ کون بچے گا اس کے لیے؟ کیونکہ ارحان افندی تو ہماری مٹھی میں ہے، وہ یہ شخص کہہ کر چلا گیا، جبکہ پیچھے اکرم صاحب پریشان تھے۔ انہیں ارحان پر یقین تھا، مگر ان کا دل لرز رہا تھا کہ کہیں ارحان واقعی ہائمہ کو نہ چھوڑ دے۔ اس شخص کی باتوں نے ان کے ذہن کو ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ سوچوں کے بھنور سے وہ تب نکلے جب وکیل صاحب نے آ کر ان کا شانہ ہلایا۔ چچی، آج آپ کی بیٹی نے سارا دن آفس میں تنگ کیا ہے، ارحان شازیہ اکرم اور صوفیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹا، اب میں کیا کہوں، یہ لڑکی کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ ارے شازیہ، کیا ہر وقت بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ یہی تو دن ہے اس کے کھیلنے کودنے کے، اکرم صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مگر چاچو، اب وہ اتنی چھوٹی نہیں رہی، حرکتیں دیکھیں آپ اس کی۔ ارحان کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ ارحان خبردار، جو اب ایک لفظ بھی میری بہو کے خلاف کہا، صوفیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر ارحان بادل نخواستہ خاموش ہو گیا، جبکہ اکرم صاحب سوچوں کے گرداب میں پھنس چکے تھے۔ ارحان پر انہیں یقین تھا، مگر اب ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہائمہ لان میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ہائمہ، ارحان تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں تو کیوں کر رہی ہو برداشت اتنا سب؟ چھوڑ دو، لائبہ نے اسے کہا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، لائبہ نے لمبی سانس بھری۔ کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہوگی ارحان سے؟ لائبہ نے شکی لہجے میں پوچھا، جس پر ہائمہ کی خاموشی سے اسے جواب مل گیا۔ اگر محبت کرتی ہو تو بتا دو، اسے کیا معلوم اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، لائبہ بولی، جس کا جواب دیتے ہوئے ہائمہ بولی، میں چاہوں تو اپنی محبت کا اظہار کر دوں اس کے سامنے، وہ میرا محرم ہے اور مجھے اسی سے محبت ہے، اور یہ اقرار محبت میں اپنی ذات کے سامنے کر چکی ہوں، مگر اس کے سامنے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ زبردستی کا رشتہ ہے، اس کے لیے ایسے شخص سے محبت کا اظہار کیوں کروں جو مجھ سے نفرت کا دعوے دار ہے؟ میں اپنی ذات کی نفی نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی محبت اعزاز ہوتی ہے، اور اسے اعزاز ہی کی طرح لینا چاہیے، نہ کہ خیرات کی طرح۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ یار، خود کو ہلکان کیوں کر رہی ہو؟
چھوڑ دو یہ زبردستی کا رشتہ، لائبہ نے تعصب سے کہا۔ لائبہ کیسے چھوڑ دوں؟ آغا جانی، تایا ابو، تائی امی، اون امی اور ابو سب کی خوشیوں کا خون کر دوں؟ حائمہ نے آنکھیں میچی تھیں۔ دوسروں کی خوشیوں کے لیے کب تک برداشت کرو گی؟ اگر ہم سفر خوش ہو تو سفر اچھا کرتا ہے، چاہے رستہ خاردار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم سفر ہی ناراض ہو تو پھولوں سے بھرا رستہ بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ حائمہ نے پھر اسے سمجھانا چاہا۔ لائبہ، میں خود سے جڑے لوگوں کو اپنی ذات کی وجہ سے دکھ نہیں دے سکتی۔ حائمہ نے فون کاٹ دیا تھا۔ حائمہ، اپنے نام کی پکار سن کر وہ پلٹی تھی، مگر پیچھے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ حائمہ، آج تو بڑی چہک رہی ہو تم، اون نے اس سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، حائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہے، بتاؤ نا، اون نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ اون، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی پرواہ کرنے والے موجود ہیں تو پھر کوئی غم نہیں رہتا، حائمہ نے اسے جواب دیا۔ کیا بگ بی؟ اون نے بات چھوڑی تھی۔ اون، جب دل کیا بتا دوں گی، اب جان چھوڑو۔ حائمہ نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ السلام علیکم۔ آغا جانی اپنے دونوں بیٹوں اکرم افندی اور عباس افندی کے ساتھ ناشتے کی میز پر آئے۔ دوسری طرف سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا ارحان آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خلاف معمول مسکراہٹ تھی۔ اس کو دیکھ کر حائمہ کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اسے رات کو کچن میں کی گئی گفتگو یاد آئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، آج بڑے خوش ہو؟ شازیہ اکرم نے ارحان سے پوچھا، جو پہلے سے ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ بس ایسے ہی چچی، ارحان جواب دیتے ہوئے بیٹھا۔ رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والے ہمیشہ خوش ہی رہتے ہیں، اکرم صاحب نے کہا، جس پہ ارحان پہلو بدل کر رہ گیا۔ ارے کل آفس میں کیا کیا میرے شیر اور شیرنی نے؟ آغا جان نے پوچھا۔ آغا جان، میں نے تو ارحان کے حصے کا بھی سارا کام کیا تھا، مگر یہ تو ایسے ہی بیٹھا رہا تھا وہاں۔ حائمہ نے اون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ جھوٹی، چاچو کل عدالت چلے گئے تھے تو میں نے سارا کام کیا، اون نے کہا۔ اس سے پہلے کہ حائمہ کچھ کہتی، ارحان بولا تھا، سارا کام ہی تم لوگوں نے کیا، اور وہ کام تھا سر کھانے کا۔ اچھا چھوڑو، سیکھ جائیں گے۔ اکرم، تم آفس سے واپسی پر میرے پاس آنا۔ آغا جانی نے اکرم افندی، عباس افندی اور اون افندی کو آفس کے لیے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ ارحان اٹھنے لگا تو حائمہ بولی، میرے ساتھ جائیے گا۔ تم ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، ارحان نے خود پر ضبط کر کے کہا۔ کیوں؟ ڈرائیور میری پھپھی دا پتر ہے، حائمہ نے تیکھے لہجے میں کہا، جس پر آغا جانی بولے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے حائمہ، بیٹھ جاؤ یہیں۔ ارے اکرم، صوفیہ بتا رہی تھی کہ میوش کی شادی شمائلہ کرنا چاہ رہی ہے، عباس صاحب نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، جس پر پیچھے بیٹھے اون کے کان کھڑے ہوئے۔ اچھا، کوئی رشتہ ہے ان کی نظر میں؟ اکرم صاحب نے فوراً پوچھا۔ ارے اکرم، کیا بات کرتے ہو، رشتہ سب کو پتہ ہے، وہیں کریں گے نا شادی، عباس صاحب نے کہا۔ ہاں وہ رشتہ تو اچھا ہے، اکرم صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ پیچھے بیٹھے اون کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ یہ میوش کی بچی واقعی میں شادی کر رہی ہے؟ اور یہ رشتے والا تو دیکھو نا، میوش کو تو ابھی پوچھوں گا، بتایا بھی نہیں مجھے اپنی شادی کا۔ یعنی اون افندی کے ساتھ اتنی بڑی کاروائی؟ اون نے سوچا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے تھے۔ شازیہ اور صوفیہ بیگم کی کمرے سے جا چکی تھیں۔ آغا جانی ابھی کمرے میں تھے۔ ارحان کمرے میں اپنی فائل لینے کے لیے گیا تھا، جبکہ حائمہ کچن میں آم کا ملک شیک بنا رہی تھی۔ سب کچھ وہ جوزر مشین میں ڈال چکی تھی، مگر اسے چلا نہیں رہی تھی۔ حائمہ، کیا سوچ رہی ہو؟ چلاؤ مشین۔ ارحان کچن میں آیا تھا تاکہ اسے آفس کے لیے بلا سکے۔ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی، مگر یہاں وہ ایسے ہی کھڑی تھی۔ ارحان، آپ چلا لو، حائمہ نے اسے کہا۔ کیوں؟ اس نے ایک ابرو اٹھایا۔ وہ اس لیے کہ جب میں جوزر مشین چلاؤں تو ایک دم سے یہ سب اچھلتا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے، حائمہ نے بے بسی سے بتایا۔ اف حائمہ، تمہیں 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے، ارحان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر ملک شیک بنایا، جس کو پی کر وہ لوگ آفس کے لیے نکلے۔ ارحان، کیا ہو گیا ہے؟ حائمہ نے گاڑی کی تیز رفتاری پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ چپ کر جاؤ، آواز نہ آئے اب، ارحان نے آفس کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا، اور دونوں گاڑی سے اتر کر لفٹ کے سامنے آئے۔ ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں جن پر حائمہ چڑھنے لگی۔
تو ارحان بولا، ہائمہ لفٹ کے ذریعے جائیں گے ہم۔ ارحان آپ کو پتہ ہے میں، ہائمہ منمنائی تھی۔ ہائمہ چلو۔ ارحان نے اسے بازو سے پکڑ کر لفٹ کے اندر کیا۔ ارحان پلیز، ہائمہ کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ ہائمہ بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں نہ کیا کرو، ارحان نے اسے کہا۔ ارحان مجھے چکر آ رہے ہیں، ہائمہ نے سر تھامتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا ہائمہ، ارحان نے کہا، لیکن تب تک ہائمہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارحان نے اسے تھاما تھا۔ اس نے فوراً گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا تھا۔ اب وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے یہ کیوں کیا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ ہائمہ کو لفٹ سے فوبیا ہے اور اس کی حالت لفٹ میں خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بمشکل اس کو گاڑی تک لایا اور پھر اسپتال لے گیا۔ اکرم افندی، تمہیں لگتا ہے سمجھ نہیں آتی میری بات؟ وہ شخص آج اکرم افندی کے آفس میں موجود تھا۔ جو بکواس کرنی ہے کرو اور دفع ہو جاؤ، اکرم صاحب نے اسے کہا۔ لگتا ہے اپنی بیٹی تمہیں عزیز نہیں۔ یاد رکھو تمہارا داماد، اس شخص نے بات ادھوری چھوڑی۔ کون دیتا ہے تمہیں فضول خبریں؟ اکرم صاحب نے اس سے پوچھا۔ ارے ہم اپنے مخبر کا نام بتا دیں تو دھندا کیسے چلے؟ مگر ایک بات تو طے ہے، تمہاری بیٹی کا گھر تباہ ہو جائے گا، اس شخص نے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اکرم صاحب چلائے تھے۔ جا رہا ہوں، لیکن یقین کر لو، کیونکہ اس وقت بھی تمہاری بیٹی تمہارے داماد کی وجہ سے ہسپتال میں موجود ہے، اس شخص نے جاتے ہوئے کہا۔ اکرم صاحب نے ہائمہ کا نمبر ملایا اور پھر ارحان کا۔ دونوں کے نمبر بند تھے۔ پھر انہوں نے اسٹاف سے پوچھا تو ہائمہ کی بے ہوشی کی خبر سن کر وہ کرسی پر ڈھہ گئے تھے۔ اون جب آفس میں آیا تو انہیں پریشان دیکھ کر وہ بھی فکر مند ہو گیا اور پھر انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب اب کیسی ہے وہ؟ ارحان نے ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر پوچھا۔ ارحان کہاں ہے؟ ہائمہ کیا ہوا ہے اسے؟ اکرم صاحب بھی اون کے ساتھ پہنچے تھے۔ دیکھیں مریضہ اب ٹھیک ہے، لیکن ابھی بے ہوش ہے اور ان کی یہ بے ہوشی 2-3 گھنٹے تک کی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ لیکن ڈاکٹر ہوا کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی، اکرم صاحب نے پوچھا، جبکہ ارحان سر جھکائے ایک طرف کھڑا تھا۔ اون ملامتی نظروں سے اپنے بگ بی کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی اچانک طبیعت خرابی کی وجہ خوف اور ذہنی دباؤ ہے۔ خوف تو انہیں کسی چیز سے ہو، میرا مطلب ہے فوبیا وغیرہ، اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اور ذہنی دباؤ کی وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ آئی تھیں تو ان کا بی پی انتہائی لو تھا، ڈاکٹر یہ بتا کر چلا گیا۔ چاچو آپ بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اون نے انہیں کہا، لیکن وہ ارحان کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، کیوں ہوا یہ سب؟ چاچو وہ اسے لفٹ سے فوبیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، بس لفٹ میں جانے کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ ارحان کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا اور لہجہ پست تھا۔ ارحان افندی آپ یہ بتائیں گے کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ اسے لفٹ سے فوبیا ہے، آپ اسے کیوں لفٹ میں لے کر گئے اور کیوں میری بیٹی کو ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا؟ اگر یہ رشتہ پسند نہیں تھا تو انکار کر دیتے۔ اکرم صاحب نے ارحان کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ ان کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ ارحان ان کی آنکھوں کا سر تاثر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حیران تو اون بھی تھا کہ چاچو کو کیسے اس رشتے کی حقیقت کا علم ہوا۔ چاچو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ارحان کی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھوٹ مت بولو ارحان افندی۔ اکرم صاحب کا ہاتھ ارحان پر اٹھ چکا تھا، مگر اون نے روک لیا تھا۔ چاچو آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، آئیں بیٹھیں یہاں۔ اون انہیں لے کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ چاچو میرا یقین کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو ضرور۔ ارحان ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اون بولا، ارحان بھائی چلے جائیں آپ ابھی، چاچو کی حالت دیکھیں آپ۔ ارحان اون کے الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ بچپن سے آج تک وہ اون کے منتیں کر چکا تھا کہ وہ اسے ایک دفعہ بھائی بولے، لیکن اون ہمیشہ اسے بگ بی ہی بلاتا تھا۔ لیکن آج اس کا بھائی کہنا، اون کو یوں لگا کہ وہ اس کا نہیں ہائمہ کا بھائی ہے، مگر وہ وہاں سے چلا گیا۔ گزشتہ رات ہائمہ جب اپنے نام کی پکار سن کر پلٹی تھی تو سامنے اکرم صاحب کو دیکھ کر ششتر رہ گئی تھی۔ اکرم صاحب اسے لے کر نیچے نرم گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہائمہ میری بچی، تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا سب؟ اکرم صاحب اس کا ہاتھ تھام کر بولے۔ کیا بتاتی ابو، بتانے کو کچھ تھا ہی نہیں، امی کہتی ہیں آج تک میں نے انہیں سکھ نہیں دیا، تو پھر اپنا دکھ کیوں دیتی آپ کو؟ ہائمہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ بیٹا ماں تو کچھ بھی کہہ دیتی ہے غصے میں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اور تمہیں کس نے کہا؟
کہ ہماری بیٹی ہمیں دکھ سے دے سکتی ہے؟ سب بتاؤ مجھے، اکرم صاحب نے اسے کہا۔ حائمہ سر نیچے کر کے انہیں سب بتانے لگی، جسے سن کر ان کے اعصاب تن گئے تھے۔ بس حائمہ، اب اور نہیں، میں وکیل سے کہہ کر خلا کے کاغذات بنواتا ہوں، تم لوارث نہیں ہو۔ اکرم صاحب یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ حائمہ ان کے پیچھے اٹھی اور ان کا ہاتھ روک کر بولی، نہیں ابو، میں ایسا نہیں چاہتی۔ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ حائمہ، میرا بہادر بچہ، کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ اکرم صاحب بے بس ہوئے تھے۔ ابو پلیز، یہ میرے بس میں نہیں ہے، آپ سب جان چکے ہیں، حائمہ نے لجاجت سے کہا، کیونکہ وہ تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسا تم چاہو، لیکن یاد رکھنا، جن اپنوں کی خوشی کی تم بات کر رہی ہو وہ تمہیں خوش دیکھ کر ہی خوش ہوں گے۔ اکرم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابو، آپ کسی کو یہ بات مت بتائیے گا، حائمہ نے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلے گئے۔ کیا ہوا حائمہ کو؟ کیسی ہے وہ؟ شازیہ اکرم نے فون کر کے اون سے پوچھا۔ چچی، وہ بالکل ٹھیک ہے، شام تک گھر آ جائے گی، اون نے کہا۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ شازیہ اکرم بہت فکر مند تھی۔ جی چچی، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہٹی کٹی ہے، اون نے اپنا لہجہ حشاش بشار رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ لو، مہوش سے بات کرو۔ شازیہ اکرم نے مہوش کو فون دیا، جو حائمہ کی طبیعت کا سن کر آئی تھی۔ ہاں اون، کیا ہوا تھا؟ مہوش نے پوچھا۔ اون نے اسے سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر مہوش کو بھی بہت افسوس ہوا۔ ہسپتال سے واپسی پر اکرم صاحب حائمہ کو اپنے کمرے میں لے آئے تھے۔ آغا جانی، صوفیہ بیگم، عباس افندی، شازیہ اکرم، مہوش، ساجد اور شمائلہ افندی سب بھی اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ ابھی اون اپنے کمرے میں گیا تھا، اس نے آج حائمہ کو اتنا ہنسایا تھا کہ جس کا حساب نہیں، جبکہ ارحان اپنے کمرے میں بند تھا۔ اسے کل رات کی گفتگو یاد آ رہی تھی۔ آ گئی تم میرے دماغ پر سوار ہونے؟ ارحان نے گزشتہ رات اسے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا تھا۔ ارحان، آپ صاف صاف بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ حائمہ کے سر میں اس وقت رونے کی وجہ سے شدید درد تھا، جو اس کی آنکھوں سے واضح تھا، جو کہ سرخ ہو رہی تھیں۔ جو میں چاہتا ہوں وہ تم جانتی ہو، پھر جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی تم میری؟ ارحان نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ آغا جانی نے وقت دیا تھا نا ہمیں، وہ پورا ہونے پر آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہیں یہ ڈر تو نہیں کہ آپ کی ہار ہو جائے گی؟ حائمہ نے تندن کہا۔ ہارنا نہیں سیکھا ارحان افندی نے، لیکن اب میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ بچپن سے ہر کسی کے منہ سے حائمہ حائمہ سن کر میں تھک چکا ہوں، اب اور نہیں۔ میرا بھائی، میرے ماں باپ تک تمہارے گن گاتے ہیں، میرے حصے کا وقت بھی تم نے لیا ہے، اور اب میری زندگی تباہ کر رہی ہو۔ ارحان نے اسے سختی سے بازو سے پکڑا۔ ارحان چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ حائمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور اگر نہیں رکھنا یہ رشتہ تو کچھ ایسا کریں آپ کہ آپ کو جواز مل جائے اسے ختم کرنے کا، حائمہ نے اسے کہا۔ ارحان نے اس کی بات سن کر کہا، بس 2 ہفتے میں یہ قصہ تمام کروں گا، اور اسے زور سے پیچھے دھکا دیا، جسے وہ بمشکل سہار پائی۔ وہ باتیں یاد کر کے ارحان نے اب سگریٹ سلگائی تھی۔ ابو، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، حائمہ نے کہا۔ وہ کب سے یہی بات کیے جا رہی تھی۔ حائمہ، بچے ضد کیوں کر رہی ہو؟ اکرم صاحب اس کی ضد سے تنگ آ چکے تھے، وہ اسے ارحان کے پاس بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں نہیں جانے دے رہے بچی کو؟ شازیہ اکرم نے پوچھا۔ بس میں اس کا خیال خود رکھنا چاہتا ہوں، اکرم صاحب نے بات بنائی۔ ابو، ارحان ہے نا وہاں؟ حائمہ نے کہا۔ اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ ہے وہاں، اکرم صاحب نے الفاظ چبا کر کہا۔ اوہو، اگر جانا چاہتی ہے تو جانے دینا۔ شازیہ اکرم نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ چلی گئی۔ تم شادی کر رہی ہو اس لنگور کزن سے؟ اون مہوش کے سر پر جا کر کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ساتھ شادی کرتے ہیں۔ مہوش نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں تو ساتھ شادی کرنے کو کہا تھا، اس لنگور سے نہیں، اون نے تپ کر کہا۔ میرا منگیتر ہی ہوا نا، اسے یاد آ گیا کہ میں اس کی منگیتر ہوں، مہوش نے کہا تو اون بولا۔ وہ سب کیا تھا؟ کیا؟ مہوش نے بھول پن سے پوچھا۔ وہ جب سڑک پر اکیلی کھڑی تھی، تمہاری گاڑی خراب تھی اور کچھ لڑکے تمہیں تنگ کر رہے تھے، اون نے کہا۔ اچھا پھر؟ مہوش نے ابرو اٹھائے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تم نے مجھے اپنا منگیتر بتایا تھا،
یاد کرو 1 سال پہلے کی بات ہے، اون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارے یار وہ تو مثلاً کہا تھا نا، سمجھا کرو، مہوش نے ہنسی روکی۔ جیسے بھی کہا تھا، مثلاً کہا تھا یا پھر خصلتاً کہا تھا، اب میں ہی منگیتر ہوں اور میں ہی تمہارے ساتھ شادی کروں گا، کرتا ہوں پھپھو سے بات۔ مذاق ہو رہا ہے کوئی یہاں؟ اون غصے سے کہتا چلا گیا، جبکہ پیچھے مہوش اس کے تیور دیکھ کر حیران تھی۔ ہائمہ کمرے میں داخل ہوئی تو ارحان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، بازو سر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ 2 دن بعد ارحان اس کے ساتھ ایک بزنس پارٹی پہ گیا، جس پر ہائمہ نے سفید کرتا اور کیپری پہنی ہوئی تھی، ساتھ سفید دوپٹہ جو اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ہائے ارحان۔ السلام علیکم مس خان، ارحان نے اس لڑکی سے کہا جو بزنس ٹائکون خان فاروقی کی بیٹی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سیکٹری ہے کیا؟ اس نے ارحان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے بڑی مہارت سے ہائمہ نے پکڑتے ہوئے کہا، میں ہائمہ ارحان افندی ہوں۔ ارحان یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی مس خان، آپ ملک سے باہر تھیں جب میری شادی ہوئی۔ اچھا میں بعد میں بات کرتا ہوں، ارحان یہ کہہ کر دوسری طرف چلا گیا۔ ارے رمشا تم کیا کر رہی ہو؟ ثنا جو اپنے والد کے ساتھ آئی تھی، ہائمہ کو مس خان کے ساتھ دیکھ کر چونکی۔ ہائمہ کیا تم ارحان کے ساتھ آئی ہو؟ ثنا نے پوچھا۔ ہاں، اور کس کے ساتھ آؤں گی؟ ہائمہ نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ او میں سمجھی ڈرائیور کے ساتھ آئی ہو، ثنا نے طنز کیا۔ میری شادی ڈرائیور سے نہیں ہوئی ہے، ہائمہ نے دانت پیسے تھے۔ ہاں لیکن جس سے ہوئی ہے وہ بھی زبردستی ہی ہوئی ہے، ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر مس خان بولی، واقعی؟ ہاں نا، رمشا زبردستی گلے کا ہار بنی ہے، ثنا نے کہا۔ ہائمہ وہاں سے ہٹ گئی، لیکن پیچھے رمشا کی آواز آئی تھی، نخرہ تو دیکھو ذرا، یہ تو کہیں سے بھی ارحان افندی کے قابل نہیں، اسے تو ڈریسنگ سینس بھی نہیں۔ ارحان گھر چلیں؟ ہائمہ ارحان کو کھینچ کر گاڑی تک لائی، جس پر وہ بہت غصہ تھا۔ وہ پریشان بھی تھا، گھر میں کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اور اب سب کے سامنے ہائمہ کا اس طرح کرنا۔ آغا جانی کہاں ہیں سب؟ ارحان اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لایا۔ اس نے اتنی زور سے ہائمہ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ عباس صاحب اور سب لاؤنج میں آئے۔ ارحان آغا جانی کی طرف مڑا اور بولا، آپ نے کہا تھا کہ جو فیصلہ کروں گا قبول ہوگا، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں مزید رشتہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحان، صوفیہ بیگم چلائی تھی، بس میں وکیل سے کہہ چکا ہوں، طلاق کے کاغذات بنا دے، ارحان نے کہا۔ ہائمہ نیچے گرنے لگی تھی، اون نے اسے پکڑا۔ تم پہ کوئی زبردستی نہیں، جو مرضی کرو، تم بلا لو وکیل کو، 1 ہفتے میں کام ختم کرو تم، آقا جنی نے ہارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی سب بھی ابھی تک حیران اور پریشان تھے۔ کیا ارحان ہائمہ کو چھوڑ دے گا؟ کیا ان دونوں کی زبردستی کی ہوئی شادی کا انجام یہی ہونا تھا؟ کیا آقا جانی کو اپنے فیصلے پر کبھی پچھتاوا ہوگا؟ کیا کبھی حالات بدل سکیں گے ان کی زندگی کے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔